السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں، اور مزید ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل سے زیادہ جڑیں اور اس چینل کو اپنا چینل سمجھ کر اس پر توجہ دیں، یعنی ہم اس سے خود فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کا سبق بلا دیر کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ، یعنی را ساکن، را کے اوپر سکون جزم ہوگا یا تو پھر تشدید ہوگا، یا ایک دوسرا یہ ہے کہ را ساکن ہوگا اس سے پہلے زبر پیش ہوگا یا زیر ہوگا۔ تو وہ قاعدہ ہم آپ لوگوں کو نیچے بتائیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تجدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اگر را کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کو رائے ساکنہ کہیں گے، اور اگر را کے اوپر تجدید ہے تو اس کو رائے مشددہ کہیں گے، مشدد والی را کہیں گے۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اور نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ 3 قاعدہ ہے اس میں۔ ایک تو را ساکنہ کس کو کہتے ہیں، یعنی را کے اوپر سکون ہوگا تو اس کو رائے ساکنہ کہیں گے، اور دوسرا رائے مشددہ کس کو کہتے ہیں، تو را کے اوپر اگر تجدید ہے تو اس کو رائے مشددہ کہیں گے۔ اور اسی طرح رائے ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور یہ قاعدہ بتایا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، ورنہ را باریک ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی قاعدہ ہے، تو ہم آپ لوگوں کو اتنا ہی یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھیں گے، پڑھنا چاہیے۔ جیسے ارسلنا، اب دیکھ لیجئے را ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی۔ ارسلنا، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا قرآن، قاف را پیش قر، را ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، اس لیے را پر ہوگی۔ قرآن، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن، نون دو پیش نون، قرآن۔ یغرر کا، یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا، را ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے اس لیے را پر ہوگی۔ یغرر کا۔ مرصادن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال الف دو زبر دن، مرصادن۔ یہ را ساکن ہے، را سے پہلے زیر ہے، اس لیے را باریک ہونی چاہیے، تو یہ را باریک نہیں ہے، یہ را بھی پر ہوگی، اس لیے کہ
اس میں قاعدہ ہے حروف مستعلیہ کا، حروف مستعلیہ میں سے سواد اسی کلمے میں ہے، اس لیے را پر ہوگی۔ قرطاس، یہاں بھی رائے ساکنہ ہے، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے را باریک ہونی چاہیے، یہ را باریک نہیں ہوگی، یہ را بھی پر ہوگی، اس لیے کہ اس میں بھی حروف مستعلیہ میں سے طوا آیا ہے اور اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی۔ قرطاس، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا سین دو زیر سن، قرطاس پڑھیں گے۔ فرقتن، اس میں بھی وہی قاعدہ ہے، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا تا دو پیشتن، فرقتن، اس میں بھی حروف مستعلیہ میں سے حروف قاف آیا ہے اور اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہ را بھی پر ہوگی، حالانکہ باریک ہونی چاہیے اوپر کے مطابق، را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے باریک ہونی چاہیے لیکن باریک نہیں ہوگی، پر ہوگی۔ فرقتن پڑھیں گے۔ امیر تابو، اب دیکھ لیجئے یہاں بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن یہ را بھی باریک ہونی چاہیے لیکن یہ را بھی پر ہوگی، اس لیے پر ہوگی کہ یہاں بتایا قاعدہ ہے کہ زیر اصلی ہو عارضی نہ ہو، تو یہ زیر جو ہے زیر عارضی ہے اس لیے را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ امیر تابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر تا الف زبر تا، امر تا با واو پیش بو، امر تابو۔ رب ارجعون میں بھی وہی قاعدہ ہے، زیر اصلی زیر عارضی کا، یعنی زیر اصلی ہونا ہے، زیر اصلی نہیں ہے، زیر عارضی ہے اس لیے را پر ہوگی۔ را با زبر رب، بارا زیر بر، رب بر، جیم زیر جی، رب برجی، عین واو پیش او، رب برجعو، نون زیرنی، رب برجعونی۔ مستقر، میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر۔ فر، ففرو، فا زبر فا، فا را زیر فر، ففر، را واو پیش رو، ففرو۔ بر، بارا زیر بر، را زبر را، بر، برن، بارا زیر بر، را دو پیش رن، برن۔ مرتن، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن۔ اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے، اوپر آپ لوگ پڑھے کہ یہ 4 لائن جو ہے اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، قاعدہ تو بہت لمبی ہے، آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن آپ لوگ اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ اوپر کی 4 لائن جو ہم لوگ پڑھے ہیں یا پڑھیں گے یا اس کے اوپر آپ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اس سبق میں را کو ہم کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اب نیچے کی یہ جو 3 لائن ہے اس میں را کو باریک پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اس میں را کو باریک پڑھیں گے، باریک کا مطلب بالکل پتلا کر کے پڑھیں گے۔ امیر تو، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امیر تا پیش تو، امیر تو۔ منہمر، نون پیش من، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر۔ وصبر، واو صاد زبر وس، بارا زیر بر، وصبر، الف ہے نا، لکھنے کے لیے آتا پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وصبر۔ من شرری، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر را زری، من شرری۔ قاعدہ تو آپ لوگ کو بتایا گیا اوپر کے را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو را پر، لیکن یہاں زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی، اس لیے آپ لوگ سمجھ جائیں۔ اسی طرح من شرری میں دیکھ لیجئے کہ شین را کے نیچے زیر ہے، ساکن نہیں ہے لیکن را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی۔ بری میں بھی دیکھیے را مشدد ہے، را ساکن میں زیر ہے، زبر ہونا چاہیے یا تو پیش ہونا چاہیے اس لیے را باریک ہوگی۔ بری، بارا زبر بر، را زری، بری۔ بری، بارا زر بر، را زری، بری۔ دریون، دال را پیش در، را زری، دری، یا دو پیش را یا زری، دری، یا دو پیش یون، دریون۔ مستمرن، میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زرن، مستمرن۔ ذریتن، زال را پہ زر، را یا زری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن۔
تحرمو، تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرمو۔ بس آج کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اوپر والی سبق 4 لائن ہم را پر کر کے پڑھیں گے اور نیچے والی 3 لائن میں را باریک کر کے پڑھیں گے، یعنی پتلا کر کے پڑھیں گے۔ اتنا ہی سبق ہے، کچھ اگر ڈاؤٹ ہو تو کامنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔